خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں ہیضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گنی گٹائی یہاں ایسی بارشیں برسائے کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے نہ ہم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی ہنستا حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں دنیا بھر میں ایک آزاد مسلم ریاست پاکستان کی ایک شہری ہوں۔ یہ وطن میری شناخت، میرا مان اور میری پہچان ہے۔ یہاں مجھے کسی جابر حکمران کے کرپیوں یا میرے آزاد شہری کے حقوق ختم کیے جانے کا خوف نہیں۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے افواج پاکستان ہر دم تیار ہے، اور پاک فوج کے جان باز سپاہی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ جان باز 73 سال سے پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے آ رہے ہیں، لیکن دشمن کو اس کے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دیا، اور نہ ہی مستقبل میں کامیاب ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ارض پاک کے کھلی فضاؤں میں خود مختار حیثیت سے سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان کی آزادی پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں نوجوان لڑکیوں کی عزتیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں کا خون شامل ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کے نوجوان خوددار پاکستان کے قیام کے مقاصد کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے حصول کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو زندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس مملکت کے قیام کے پیچھے ہزاروں لرزانخیز کہانیاں دفن ہیں۔ ان کہانیوں میں ایک کہانی ایک مظلوم مسلمان عورت کی اپنی زبانی سن لیجئے۔ قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ سال ہر سال اکٹھے رہنے والے ہندو مسلم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان حالات میں میرے والد نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہندو اور سکھوں کو یہ بات بالکل گوارا نہ تھی، اور عین ہماری روانگی کے وقت آس پاس کے گاؤں سے کمر بستہ جتے وہاں پہنچ گئے، اور ایک لمحے میں بہت سے مسلمان مردوں کو قتل کر دیا۔ نوجوان لڑکیوں کو ان کے ماؤں کے سامنے اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ میرا معصوم بھائی باقی بچوں کی طرح ڈرا سا کھڑا تھا۔ جب اس نے چند حیوانوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا جن پر میری محنت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو بھاگ کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تبھی ایک ظالم ہندو نے اپنی کلہاڑی کا زوردار وار اس معصوم کی گردن پر کیا، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا پڑا، اور پھر مجھے شیطانی ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ تو دوستو، پاکستان ہمیں تحفے میں نہیں ملا ہے، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے ہزار قربانیاں دی ہے۔ پاکستان بننے پر جب ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا چاہی، تو ہندوؤں اور سکھوں نے انہیں اپنی تلواروں، کرپانوں، برچھیوں اور نیزوں کی نوک پر رکھ لیا۔ شہروں کے شہر، قصبوں کے قصبے، گاؤں کے گاؤں اور محلوں کے محلے مسلمانوں کے وجود سے صاف کر دیے گئے۔ اس طرح کے بچے، جوان، بوڑھے اور بڑھیا تہہ تیغ کر دی گئی، اور جوان لڑکیوں اور عورت کو وحشیانہ سلوک کے بعد ذبح کر دیا گیا یا جلا دیا گیا، یا پھر باندیوں کی طرح گھروں میں ڈال لیا گیا اور ان کے گھر لوٹ لیے گئے۔ اس شیطانیت اور فرعونیت کے دوران 10 لاکھ سے زائد مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا۔ لاکھوں زخمی
اور لاکھوں عمر بھر کے لیے 1.5 لاکھ کے قریب جوان مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اغوا کر لی گئی، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ سے محروم 70 سے 80 لاکھ مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں سے راستے میں اپنے پیاروں کو گواتے، کٹواتے، مرتے اور مارتے خالی ہاتھ پاکستان ہجرت کر آئے۔ دوستو، ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ پیارا ملک حاصل کیا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے قائدین اور آباء و اجداد کے چھوڑے ہوئے ترکے اور پیارے وطن کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام تر ذمہ داریاں پوری کریں جو اس کی تعمیر و تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف میرا اور آپ کا ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس مملکت خداداد میں پیدا ہوا اور اس کے حوالے سے پہچان رکھتا ہے۔ آج آزادی کے دن تجدید عہد وفا کرتے وقت ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم نے اس ملک کو کیا دیا۔ محبت قربانی مانگتی ہے، جذبہ ایثار اور ایمانداری چاہتی ہے، تو کیا ہم اپنے ملک سے ملک بھر میں صفائی، گندگی اور غلاظت کے ڈھیر دیکھ کر صوبائی اور بلدیاتی اداروں کو قصوروار ٹھہرا کر ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں؟ گھروں سے باہر اور گاڑی میں سفر کے دوران کچرا اور تیلیہ سڑک پر پھینکتے ہوئے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہی کچرا ماحول کی خرابی کا باعث بن رہا ہے؟ بلدیاتی اداروں کا کام اپنی جگہ، لیکن ہمیں خود بھی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس طرح ہم ملک بھر میں بڑھتے ٹریفک حادثات کا ذمہ دار قوانین اور سڑکوں کی بدحالی کو قرار دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ سڑکوں پر تعینات ٹریفک پولیس اپنی قوانین کی پاسداری کروانے کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ ہم بس انہیں برا بھلا کہتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے سگنل توڑ کر یا مخالف سمت میں گاڑی اور بائک چلا کر پراٹھے بھرتے ہوئے نکل جانا اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے روزمرہ زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اس جیسے بہت سے دیگر مسائل بھی ہیں جو ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر سر انجام دیتے ہیں اور اس پر کسی قسم کا پچھتاوا تک نہیں ہوتا۔ قوم، آئیے آج ملک کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر ہم سب مل کر خود سے یہ عہد کریں کہ اس دن کو جذبہ حب الوطنی کے تجدید کے حوالے سے منائیں گے اور ملک کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کریں گے۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، تب ہی پاکستان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ والسلام۔ کہ میری عرض پاک پہ اترے کے دوران جنگ پاکستان کے آغاز میں ملک بھر میں بحیثیت قوم آئیے اپنے ملک